الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیز مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا علاج اللہ کریم نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ مسلمان جب تک قرآن پاک کے رہنما اصولوں پر عمل کرتے تھے اس وقت مسلمانوں کا اتفاق قائم دائم تھا اور مسلمانوں کی شان و شوکت، مسلمانوں کی عزت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن جب سے قرآن پاک کے اس رہنما اصولوں میں کمی ہوئی ہے، مسلمانوں سے سستی ہوئی ہے، مسلمان غفلت کا شکار ہوئے ہیں، اس وقت سے مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن پاک وہ اصولی کتاب ہے اور وہ رہنما اصول بتاتی ہے، اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو یقیناً مسلمان اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لوٹا سکتے ہیں۔ اور وہ رہنما اصول قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ذکر کیے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے ان اصولوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد آنے والی آیات کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ان اصولوں کو واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی جان پر، اپنے نفس پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سب سے پہلی جو شرط ہے اصول اپنانے کے لیے وہ انفرادی ہے، اور وہ ہے ایمان کی شرط، کہ سب سے پہلے ایمان قبول کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا جائے، تقوی اختیار کیا جائے۔ اور ڈرنے کا جو معیار ہے وہ قرآن کریم نے بتایا کہ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرا جائے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ کیا ہے، اس کی تشریح حدیث میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے سے مستفاد جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے تو یہ حق تقاتہ کی تفسیر میں آ جاتا ہے۔ یہ انفرادی کوشش، انفرادی محنت ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد تقوی، اور یہ تقوی کوئی 2-3 دنوں کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے نہیں، یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنانا چاہیے، یہاں تک کہ فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم پر موت اگر آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرمان بردار ہو۔ یہ انفرادی گویا کہ کاوش ہے، انفرادی محنت ہے، انفرادی کوشش ہے کہ انسان ایمان کے بعد تقوی اختیار کرے، پھر اس تقوی پر اپنی زندگی کو آگے گزارے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اب اجتماعی کوشش ہے۔ انفرادی کوشش کے بعد فرمایا اجتماعی کوشش اب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنانے کے بعد اپنے دوست احباب، اڑوس پڑوس کی فکر کریں اور انہیں اپنی جماعت میں شامل کریں۔ جو اسلامی جماعت جو قرآن کریم بتاتا ہے اس جماعت کے اندر شامل کریں،
اور اپنے فیصلے قرآن پاک سے کروائیں۔ آپس میں اگر اختلاف آ جائے، آپس میں اگر کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے تو فرمایا اس کا فیصلہ آپ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن کریم مضبوطی سے پکڑو اور اپنے فیصلے قرآن کریم کی روشنی میں کراؤ، اپنے مسائل قرآن کریم کی روشنی میں حل کرواؤ۔ یہاں قرآن کریم کا جو لفظ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ حالانکہ یہاں پر یہ بھی اللہ پاک فرما سکتے تھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یا وَاعْتَصِمُوا بِكَلَامِ اللَّهِ، اللہ کی کلام کو مضبوطی سے پکڑو، یا وَاعْتَصِمُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ لیکن یہ سارے الفاظ چھوڑ کر حبل اللہ کے لفظ کو یہاں لایا گیا ہے، اور اس کی کافی مصلحتیں ہیں، کافی فوائد ہیں۔ اللہ پاک نے جو اس لفظ کو ذکر کیا تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو رسی سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رسی کے اندر مختلف الاقسام لکڑیاں، مختلف درختوں کی لکڑیاں، اس میں گیلی لکڑیاں ہوں، خشک لکڑیاں ہوں، چھوٹی لکڑیاں ہوں، موٹی لکڑیاں ہوں، مختلف لکڑیاں جب ایک رسی میں آ جاتی ہیں تو وہ رسی ان کو ایک کر لیتی ہے جب اس رسی کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب تم اس قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، اس قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، تو جس طرح وہ رسی مختلف لکڑیوں کو ایک کر لیتی ہے تو یہ قرآن پاک تم مختلف الاقسام لوگوں کو بھی ایک کر لے گا۔ کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی ایک شہر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسرے شہر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ایک برادری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسری برادری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن جب سارے قرآن پر متفق ہو گئے تو فرمایا یہ قرآن پاک کو جب پکڑ لیا تو یہ تم سب کو اس طرح ایک کر لے گا جس طرح لکڑیوں کو رسی ایک کر لیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے رسی کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح رسی کو انسان پکڑ کر بلندیوں پہ چڑھ جاتا ہے، رسی کے ذریعے انسان دوسری بلڈنگ پہ چلا جاتا ہے، تیسری پہ چلا جاتا ہے، چوتھی پہ چلا جاتا ہے، یعنی آپ عروج پر جا سکتے ہو۔ تو فرمایا قرآن پاک بھی ایسی کتاب ہے، ایسی رسی ہے کہ اگر آپ اسے مضبوطی سے پکڑو گے تو تم بھی عروج پر چلے جاؤ، اوپر چلے جاؤ گے۔ تمہارے جو عقائد ہیں وہ قرآن پاک کے مطابق بن گئے، تمہاری ذہن قرآن پاک کے مطابق بن گئی، تمہارا مشن اور قانون قرآن پاک کے مطابق ہو گیا تو تم عروج پر چلے جاؤ گے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رسی کے ذریعے انسان کو کنویں سے نکالا جا سکتا ہے، یعنی پستی سے کسی چیز کو اگر نکالنا ہو تو رسی پھینک کر اس چیز کو پستی سے نکال دیا جاتا ہے، تو فرمایا اگر تم بھی پستی سے نکلنا چاہتے ہو، پستی سے عروج میں جانا چاہتے ہو تو اس قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تو پستیوں سے نکل کر عروج پر چلے جاؤ گے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو پستیوں سے نکالتی ہے، جو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے، اتفاق پیدا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور جب رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے پھر تمہارے اندر تفرقے نہیں آئیں گے، پھر جدائیاں پیدا نہیں ہوں گی، پھر تمہارے اندر مختلف قسم کے اختلافات نہیں آئیں گے، تم ایک ہو جاؤ گے۔ اور جب ایک نہیں ہوگے تو پھر تمہارے اندر اختلافات آ جائیں گے، تفرقہ آ جائے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز انسان کی انفرادی کوشش ہے اپنے جسم پر، اپنے بدن پر۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ اجتماعی کوشش ہے، اور یہ اجتماعی کوشش ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اسی کی تفسیر اگر آپ سورۃ العصر میں دیکھیں گے تو وہاں بھی فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وہاں بھی پہلے انفرادی کوشش ہے، انفرادی گویا کہ پہلے انسان کے عقائد کو بنایا جاتا ہے،
اور اس کے بعد پھر اجتماعی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ اجتماعی۔ جب آپ کا ایک مشن سامنے آ گیا انفرادی کوشش کے بعد، پھر اجتماعی کوشش کے بعد، تو پھر تیسری بات قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ اب اس کو مشن کو لے کر گھروں میں نہیں بیٹھنا کہ بس جی ہم ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ایک تنظیم بن گئی، اسلامی تنظیم بن گئی، نہیں۔ اب آگے چل کر قرآن کریم تیسری چیز بتاتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ تیسری چیز ہے کہ جب اجتماعی کوشش ہو گئی، اس کے بعد پھر تم جماعتیں تقسیم کر لو کہ یہ جماعتیں جا کر آگے اس دین کو پہنچائیں، اس کا پرچار کریں، اس کی تبلیغ کریں، اور وہ تبلیغ زبان کے ذریعے کوئی کرے، کوئی قلم کے ذریعے کرے، کوئی دعوت کے ذریعے کرے، کسی نہ کسی صورت میں یہ تبلیغ کرے، لیکن پھر گھر میں نہ بیٹھے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب یہ تین کام تم کرو گے، تین اصولوں کو تم اپناؤ گے، تو پھر تم ایک متحد، متفق، ایک اچھی اور مضبوط قوم بن جاؤ گے۔ اور اگر ان اصولوں کی پاسداری نہیں کرو گے تو پھر تم پستی اور زوال میں چلے جاؤ گے۔ آگے پھر چوتھے نمبر پہ قرآن پاک ایک دو مثالیں ذکر کرتا ہے، ایک جنگ احد کا واقعہ ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان اصولوں کی پاسداری صحابہ کرام نے کی تھی جنگ بدر میں، تو اللہ پاک نے انہیں کامیابی دے دی، کامرانی دے دی، فتح انہیں دے دی۔ لیکن ان اصولوں میں کچھ کمی آ گئی تھی، اس کی وجہ سے انہیں شکست مل گئی۔ تو یہ رہنما اصول ہیں قرآن پاک کے۔ اور قرآن پاک کی جس آیت کی تفسیر آپ دیکھیں گے، جس صورت میں آپ دیکھیں گے، جس سپارے کے اندر آپ دیکھیں گے، وہ قرآن پاک اتحاد اتفاق کا درس دیتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ اور جن لوگوں نے اس قرآن پاک کے رہنما اصول کو سینے سے لگایا ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کے رہنما اصول کو سینے سے لگایا، اللہ پاک نے ان کو بلند و بالا کر دیا، ان کو اونچے درجات دے دیے۔ اور ہم نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب ان اصولوں کو اپنایا تو ان کے اندر کتنا اتحاد اتفاق آ گیا، کتنا اتحاد اتفاق آ گیا۔ اور سورہ آل عمران سے بھی اللہ پاک یہی بتا رہے ہیں کہ جب تم قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ گے، اس کے رہنما اصولوں کو اپناؤ گے، تو پھر تم میں بھائی چارگی آ جائے گی، پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ دنیاوی فائدہ بھی ذکر کیا اور اخروی فائدہ بھی ذکر کیا۔ دنیاوی تو یہ ہے کہ تم آپس میں کل دشمن تھے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری دشمنیاں لگی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب قرآن پاک کو سینے سے لگایا تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور اصبحتم کا لفظ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ اصبح یصبح اصباح عربی میں صبح کی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ تو مطلب وہ نا اتفاقی، وہ دشمنیاں، وہ اندھیرے تھے، جب قرآن پاک کو سینے سے لگایا وہ اندھیرے صبح کی روشنی میں تبدیل ہو گئے، بھائی بھائی تم آپس میں بن گئے۔ اور ایسے بھائی بھائی بنے اوس و خزرج جو آپس میں کل تک ایک دوسرے کے دشمن تھے، فرمایا کہ جب وہ قرآن پاک کے رہنما اصولوں کو انہوں نے اپنایا تو پھر ایک بکری کو ذبح کرتا ہے اور اس بکری کی سری کو اپنے پڑوسی کے گھر بھیج دیتا ہے۔ وہ پڑوسی جو آج کا دوست ہے لیکن کل کا دشمن تھا، جس کا چہرہ کل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، آج اس کا دوست بن گیا۔ یہ سری اس پڑوسی کو دے دیتا ہے، وہ پڑوسی تیسرے پڑوسی کو دے دیتا ہے، وہ چوتھے کو۔ فرمایا یہ 7 گھروں میں گھوم کر واپس اس پہلے گھر میں آ جاتی ہے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ قرآن پاک کی برکت۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کے ذریعے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور اخروی فائدہ کیا ہوا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کی ایک گاٹی کو پہنچ گئے تھے، اس میں جا رہے تھے، لیکن جب قرآن پاک کو سینے سے لگایا
تو اللہ پاک نے تمہیں اس سے نجات دے دی، اسے تم بچ گئے، اور جنت میں اللہ پاک نے جانے کے لیے تمہیں ٹکٹ دے دیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دنیا میں پھر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یہ دنیا کے اندر جنت کے اللہ پاک انہیں ٹکٹ، اللہ پاک کے نبی انہیں ٹکٹ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے دستور کو، اصولوں کو، احکامات کو، قوانین کو اپنی زندگی میں لایا تھا، تو اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ میں امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس گئے گزرے دور کے اندر آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے، آپ نے متحد ہونا ہے، آپ نے متفق ہونا ہے، آپ نے اسلامی نظام دیکھنا ہے اگر، تو اس کا واحد حل اور واحد راستہ ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ اس کے رہنما اصولوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم متحد ہوں گے، متفق ہوں گے، خوشحال زندگی ہماری بسر ہوگی۔ اور اگر یہ قرآن پاک کے اصولوں کی پاسداری ہم نے نہیں کی تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہم پستیوں میں چلے جائیں گے، ہم ذلتوں میں چلے جائیں گے، اور ایسی ذلتوں میں چلے جائیں گے کہ پھر اس سے نکلنا مشکل ہوگا۔ اور قرآن پاک بھی کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، علماء فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، اس سے اعراض کیا، ہم اسے دو طریقے سے عذاب دیں گے، ایک دنیا میں، ایک آخرت میں۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پلاٹ ہے، گاڑی ہے، کاروبار ہے، لیکن سکون زندگی میں نہیں ہے، وہ چین زندگی میں نہیں ہے، یہ قرآن چھوڑنے کی سزا ہے۔ اور آخرت کا عذاب یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ فرمایا آخرت کے اندر ہمیں اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، یہ شکوہ کرے گا یا ربی، اے میرے رب، ربی لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا دیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی۔ اللہ پاک فرمائیں کذالک، ٹھیک کہتا ہے تو میرے بندے، لیکن اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میری آیات آپ کے پاس آئی تھی، تو نے اسے بلا دیا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا، آج میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیزو اندازہ لگائیں کہ اس قیامت کے دن جسے اللہ چھوڑ دے اس کا کون ہوگا؟ ایک اللہ ہی تو ہے کہ اس کی رحمت پہ سب کو آس ہے، باقی رشتے تو پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ باپ بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، بیوی شوہر کا رشتہ، یہ رشتے تو پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ ایک ہی اللہ کی رحمت پہ آس ہوگی، اسی پہ امید ہوگی۔ اور اللہ کی طرف سے بھی اگر یہ جواب مل جائے کہ میرے بندے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو بتائیں یہ کہاں جائے گا؟ یہ کہاں جائے گا؟ یہ کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اور اللہ کی طرف سے چھوڑنے کی بات تب آئے گی کہ جب دنیا میں قرآن پاک کو چھوڑا جائے۔ تو میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے، کہ وہ قرآن پاک کے رہنما اصولوں کو اپنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔